السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے شخص کے طور پر لکھا جا چکا ہے جس نے کمزور، وسائل سے محروم اور عالمی دباؤ میں گھرے ملک کو دفاعی طاقت بنا دیا۔ وہ شخص جس نے نہ اقتدار مانگا نہ دولت، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک خواب کو بنایا: پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانا۔ یہ کہانی ہے ایک سائنسدان کی، ایک محب وطن کی اور ایک ایسے انسان کی جسے دنیا نے متنازع کہا مگر قوم نے محسن مانا۔ عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال برصغیر میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان نیا وجود میں آیا تھا۔ وسائل نہ ہونے کے برابر تھے مگر خواب بہت بڑے تھے۔ عبدالقدیر خان نے ابتدائی تعلیم پاکستان میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ انہوں نے جرمنی اور بعد ازاں ہائی لینڈ سے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں مہارت حاصل کی۔ یہیں سے ان کی زندگی نے وہ رخ لیا جو آنے والی دہائیوں میں تاریخ بدل دینے والا تھا۔ ہائی لینڈ میں وہ ایک حساس یورینیم افزودگی کے ادارے سے وابستہ ہوئے جہاں جدید سینٹریفیوج ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا تھا۔ عبدالقدیر خان نے یہاں نہ صرف سیکھا بلکہ سمجھا کہ ایٹمی طاقت کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ اسی دوران 1974 میں بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ یہ خبر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے محض ایک واقعہ نہیں تھی بلکہ ایک چیلنج تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل نہ کی تو اس کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی احساس کے تحت انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک خط لکھا جس میں پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام میں خدمات پیش کی۔ بھٹو صاحب نے اس پیشکش کو سنجیدگی سے لیا اور یوں عبدالقدیر خان وطن واپس آ گئے۔ یہ واپسی ایک آرام دہ یورپی زندگی کو چھوڑ کر ایک مشکل، خفیہ اور خطرناک مشن کا آغاز تھی۔ پاکستان میں ایٹمی پروگرام کا آغاز انتہائی محدود وسائل میں ہوا۔ عالمی پابندیاں، تکنیکی مشکلات اور اندرونی رکاوٹیں ہر قدم پر موجود تھیں مگر عبدالقدیر خان نے ہار نہیں مانی۔ کوہٹا میں ایک خفیہ تحقیقی مرکز قائم کیا جہاں دن رات محنت شروع ہوئی۔ یہ محنت صرف سائنسی نہیں تھی بلکہ قومی بقا کی جنگ تھی۔ عبدالقدیر خان نے مقامی انجینئرز اور سائنسدانوں کی ایک ٹیم تیار کی۔ وہ مانتے تھے کہ پاکستان کو خود کفیل ہونا ہوگا کیونکہ عالمی طاقتیں کبھی اس راہ میں مدد نہیں کریں گی۔ برسوں کی محنت، ناکام تجربات اور مسلسل جدوجہد کے بعد پاکستان ایٹمی صلاحیت کے قریب پہنچ گیا۔ 1998 وہ سال تھا جس نے پاکستان کی تاریخ بدل دی۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے چاگی کے پہاڑوں میں ایٹمی تجربات کیے۔ جب پہاڑ لرزے تو صرف زمین نہیں ہلی، ایک قوم کا اعتماد جاگ اٹھا۔ عبدالقدیر خان کا نام ہر زبان پر تھا۔ وہ ایک قومی ہیرو بن چکے تھے۔ سڑکوں پر لوگ انہیں دیکھنے کو بےتاب تھے، اخبارات ان کی تصاویر سے بھر گئے اور قوم نے سکھ کا سانس لیا کہ اب پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ لیکن یہ کامیابی زیادہ دیر تک خاموش نہ رہی۔ عالمی طاقتوں کی نظریں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر جمی رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو منتقل کی۔ یہ الزامات آج تک متنازع ہیں۔ کچھ لوگ انہیں عالمی سیاست کا شکار مانتے ہیں تو کچھ انہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ سن 2004 میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ٹی وی پر آ کر اعترافی بیان دیا۔ اس لمحے کو آج بھی پاکستانی تاریخ کے سب سے افسوسناک لمحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک شخص جسے قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا، وہ اچانک نظر بند ہو گیا۔ نہ عدالت، نہ عوامی سماعت، صرف خاموشی۔ نظر بندی کے سال عبدالقدیر خان کے لیے جسمانی سے زیادہ ذہنی اذیت کے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے سب کچھ پاکستان کے لیے کیا اور اگر وقت پیچھے چلا جائے تو وہ پھر بھی یہی کریں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی نظر بندی نرم ہوئی مگر ان کا کردار خاموش کر دیا گیا۔ زندگی کے آخری برسوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خود کو تعلیم، فلاح اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ قومی ہتھیاروں سے نہیں، کردار اور علم سے بنتی ہیں۔ 10 اکتوبر سن 2021 کو یہ محسن پاکستان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کے جنازے میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور یہ ثابت کر دیا کہ قوم آج بھی انہیں اپنا ہیرو مانتی ہے۔
ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کہانی صرف ایک سائنسدان کی نہیں، یہ ایک نظریے کی کہانی ہے، ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے عالمی دباؤ، تنہائی اور قربانی کے باوجود پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ تاریخ ان پر فیصلے کرتی رہے گی، مگر قوم کے دل میں ان کا مقام ہمیشہ ایک محسن کا رہے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑے خواب ہمیشہ قیمت مانگتے ہیں اور کچھ لوگ وہ قیمت خاموشی سے ادا کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، والسلام علیکم۔